اس پر ہو کیا سکتا ہے؟ کون سے قوانین موجود ہیں جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی ہراسمنٹ کے کیسز کے اندر؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت فیڈرل اومبڈسمن فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ فوزیہ وقار صاحبہ موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. فوزیہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. ڈیفینیٹلی آپ کو بھی غصہ آیا ہوگا جیسے ہمیں غصہ آ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر. اوپن کرتے ہیں آپ کے اس جواب سے. آپ نے جب اس ویڈیو کو دیکھا کیا احساسات تھے, کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے, یہ ویڈیو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہر عورت کی تقریباً جو سڑک پہ جاتی ہے اس کی روزمرہ کی ریالٹی ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یا لوگوں کو اب اس پہ طے آ رہی ہے. تو جو عورت اب خاص طور پہ جو متوسط گھرانوں سے نکلتی ہیں, چنگچی پہ بیٹھتی ہیں, رکشوں پہ بیٹھتی ہیں, ان کو روز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خوشی مجھے صرف یہ ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ ایک پبلک عوامی نمائندے نے یا عوام کے ممبر نے اس کو ویڈیو فوٹیج بنائی. اور دوسری بات آف کورس یہ خوشی ہے کہ پولیس نے اس میں انٹروین کیا بیسڈ آن دیٹ ویڈیو فوٹیج, کیونکہ ہمارے پاس قوانین بہت سخت موجود ہیں, صرف اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتی ہے. پولیس کے پاس, اگر آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ پولیس کے پاس تعزیرات پاکستان کے تحت 509 کی ایک شک موجود ہے, 354 کی اور 354A کی شکیں موجود ہیں, جس کے تحت ان پہ کڑی سزا دی جا سکتی ہے. 3 سال تک قید ہے, جرمانہ ہے, 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے. تو بہت زیادہ ہے. صرف اب مجھے جو اس کو دیکھ کے میں تو کہوں گی کہ بہتر فیلنگ ہوئی کہ اس کے نتیجے میں کوئی عمل دیا گیا, عمل کیا گیا اس کے اوپر پولیس کے ذریعے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. صرف ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی. میں جب کالج جایا کرتی تھی, کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, میں کالج سے واپس اسی طرح سے چنگچی رکشا میں بیٹھ کر آیا کرتی تھی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی یا کس طرح سے آپ کو آبزرو کیا جا رہا چل رہے ہوتے تھے. تو لوگ مطلب اس وقت تو ظاہر ہے ہمیں اتنی سینس نہیں تھی, لیکن لوگ اسی طرح فالو کرتے. ہر دوسری لڑکی کی کہانی. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ نئی بات نہیں, کسی بھی خاتون کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. لیکن اس پر جتنی اب بات کی جا رہی ہے فوزیہ صاحبہ, اتنی پہلے بات بھی نہیں کی جاتی تھی. اب سوسائٹی کے رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ اس کے ارد گرد کتنے سارے لوگ تھے. ایک خود وہ بندہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوگا, اس نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی. اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا, لیکن آگے بڑھ کر روکنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. وہ جو رکشہ چلا رہا تھا بندہ, اس نے بھی سائڈ پہ لگا کے اس بندے کو نہیں روکا. تو اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر روکنے والا کام ختم کر دیا ہے. شاید اس وجہ سے بھی یہ کیونکہ سوسائٹی میں ملیٹنسی بڑھ گئی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس ویپنز ہوتے ہیں اکثر اوقات اور بہت جان کو خطرہ ہوتا ہے. دوسرا, ہم ایک ایپتھی انگریزی کا لفظ ہے, یعنی کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط چیزیں ہوتی دیکھتے ہیں مگر آگے بڑھ کے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. معاشرے کا ہمارا یہ المیہ بن گیا. ہمیں اس کی روک تھام کے لیے بھی پورا کام کرنا ہوگا, کیونکہ خوشی کی بات ہے کہ قوانین کی آگاہی بھی لوگوں کو ہوگی ہے, لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے, مگر اس کی ایکسیپٹنس یا نارملائزیشن وہ بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہراسمنٹ ہو یا کسی قسم کا بھی جو سماجی مسئلہ ہے, اس کے لیے سب سے پہلے رویوں کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. ہمیں خاموش نہیں رہنا. بالکل, that's why we need people like you جو بار بار اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اور بار بار اس آئیڈیا کو ریپلینش کرتے ہیں, ان سزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا. فوزیہ صاحبہ, انفارچونیٹلی ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے جب اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں, وکٹم بلیمنگ بھی شروع کر دی جاتی ہے, جو اس کیس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہوئی کہ کیونکہ ان کی دوستی تھی تو اس وجہ سے ان کا آپس کا معاملہ تھا. آپ کی دوستی ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ پبلک میں کھڑے ہو کے کسی لڑکی کا دوپٹہ کھینچے. اس پر آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گی. دیکھیے, میں آپ کے ذریعے سے یہ پوری عوام کو یقین دلاتی ہوں کہ چاہے آپ کی دوستی ہو یا نہ ہو, اگر کنسنٹ یعنی کہ اجازت نہیں ہے یہ چیز کرنے کی, اور اجازت کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ ایک جرم ہے. وہ جرم 2 طریقے سے بنتا ہے. ایک تو 2010 میں ایک قانون بنا تھا جو خاص طور پہ ہراسیت کے خلاف تھا. اس میں کنسنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ
اینی تھنگ دیٹ اینی جیسچر یا کوئی ایسا رد عمل یا کوئی ایڈوانس ایسا ہو جو کہ بغیر اجازت کے ہو, بغیر کنسنٹ کے ہو, تو اس کو ایک جرم سمجھا جائے گا. تو وہ اس کے خلاف کڑی سزائیں بھی ہیں. اگر ورک پلیس پہ یعنی کہ جائے ملازمت کے اوپر ہے تو پھر تو ایسی سزائیں ہیں جیسے کہ ملازمت سے برخاست کر دینا, کبھی بھی دوبارہ وہ ملازمت نہ ملنا, ساتھ ہی ساتھ فائن ہونا. بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایسے پروفیشنلز جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, جس طرح کے ڈاکٹر, انجینئر, آرکیٹیکٹ وغیرہ, جو کہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے, تو ان کے لیے پھر کینسلیشن اور لائسنس بھی ایک اور سزا آ گئی. تو جائے ملازمت پہ تو کڑی سزائیں آ گئی, مگر پبلک کی جگہوں پہ بھی سیکشن 509 جس کا میں نے ذکر کیا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت, وہ نہ صرف پبلک پلیسز میں بلکہ گھروں میں بھی ہراسمنٹ کو برداشت نہیں کرتا اور جرم قرار دیتا ہے. اتنی سخت سزائیں ہیں فوزیہ صاحبہ, لیکن ونس اگین وہی والی بات ہے کہ ہم پھر بھی اس چیز کو بڑھتا ہوا شاید دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ گلی میں جاتی ہوئی ایک چھوٹی بچی ہو, اس کو چھیڑ کے چلا جاتا ہے کوئی بندہ, اس کی بھی ویڈیوز ہم سب نے دیکھی ہیں. آپ کا ادارہ ہراسانی کے واقعات پر کیا کر رہا ہے؟ میرے جو ایکسپیرینس میں اب لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے, خاص طور پہ خواتین نے, اور خاص طور پہ نوجوان خواتین نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے, جس کی وجہ سے شاید ہمیں رپورٹنگ جب زیادہ نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ عمل بڑھ گیا ہے. دوسرا, خواتین کی پبلک پلیسز میں زیادہ نمائندگی بھی ہو رہی ہے, یا وہ نمایاں زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے شاید اس وجہ سے بھی بڑھ چکا ہوا ہے. میرا ادارہ ہو جس وفاقی محتسب ہے یا صوبائی محتسبین, خصوصی ادارے بنائے گئے ہیں تاکہ ہراسمنٹ جیسا جو عمل ہے اس کو روکیں, کڑی سزائیں دیں تاکہ وہ عبرت بنے. اور ہراسمنٹ میں کلیریفائی کروں جی کہ صرف سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہے, یہ جنسی ہراسیت جو آپ کو ویڈیو میں نظر آئی خالی وہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تفریق خواتین کے ساتھ, چاہے خواتین کو ملازمت میں لانا نہ, یا ان کو ترقی کے مواقع نہ دینا, یا ان کے ساتھ مختلف سلوک کرنا کیونکہ وہ خواتین ہیں, یا کسی بھی صنف کے ساتھ, یا اگر ترقی مل جاتی ہے آفس میں تو پھر یہ کوئی ٹیگ جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خاتون ہے, اس وجہ سے اس کو مل گئی ہے ترقی. یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. سوشل سٹگما ہے, اور ہمارے جیسے ادارے سوشل سٹگما کو دور کرتے ہیں, اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ اتنا سینسٹائزڈ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے, ایسی اسٹیٹمنٹس کی یا ایسی جو ریلیکسیشن جو لوگ لے لیتے ہیں اس کی. بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت اچھا لگا کر کے, اور تھوڑی ہمت بھی بندھ جاتی ہے جب ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا ایکسپرٹ سے ان کی رائے سن رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی قوانین موجود ہیں جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ عدم مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی کرنے کی بالکل سب کو اپنے رویوں کو, میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے, آپ کا لڑکوں کی تربیت پہ بھی ایکولی بلکہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے تاکہ خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں اپنے آپ کو. اور خواتین کے لیے بس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ جب اس طرح کا کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ ڈریں نہیں, آپ تھوڑا سا جب پبلک پلیس ہے آپ اس کو پکڑ کے, میں تو کہتی ہوں پیٹنا شروع کر دیں, یا کوئی ریزسٹ کریں, یا کوئی ایسا کوئی چیز ہونی چاہیے کہ ان کو پتا چلے, تھوڑا سا خوف ہو کہ آگے سے کچھ ہو سکتا ہے.